سارے بے قصور ہیں، کہ وہ ان کا قصور کیا ہوتا ہے عموماً کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں صرف نام کے مسلمان ہونے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو جو لہو الحدیث کے خریدار ہیں وہ بد نصیب ہیں، بے توفیق ہیں وہ، کہ وہ اپنے آپ کو اتنی گہری کھائی میں گرا رہے ہیں کہ جو بڑی اندھی ہے اور وہ جہنم کی وادی ہے۔ استغفر اللہ۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر وہ ان کے ساتھ مذاق بنا لیتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کر دینے والا رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب تتلا پڑھ جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری کوئی آیتیں، واللہ تو وہ پھر جاتا ہے، کس طرح؟ مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے۔ کس طرح سنتا ہے پھر؟ کألم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہوتا کیسے؟ کأن فی اذنہ وقرا، جیسے اس کے کانوں میں بڑے وہ بوجھ پڑ گیا، کوئی ڈانٹ کارک اس کے کانوں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی جائے۔ کیوں خوشخبری کیوں ہے؟ خوشخبری ڈانٹ توبیخ کے لیے، ڈانٹ ٹپٹ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اور آج ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کام کرنے ہیں۔ ہم اپنی مقصد حیات کو ہی بھولے ہوئے ہیں۔ ہم کوکنگ کر رہے ہیں، نماز لیٹ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، ہے نا۔ کوکنگ نہ لیٹ ہو جائے، کھانا بنانا نہ لیٹ ہو جائے۔ پھر ہمارا ڈرامہ دیکھنے والا ہے، اوہ پھر بعد میں نیند آ جاتی ہے نا رات کو، تو پھر ابھی میں ڈرامہ دیکھ لیتی ہوں، بعد میں نماز پڑھ لوں گی، بعد میں نیند نہیں آئے گی جب نماز کا ٹائم ہوگا۔ ہماری نمازیں سستیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا مرنے کے جب قیامت کے دن جب سوال کے لیے حساب کے لیے کھڑا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے انسان کو سب سے پہلے پوچھنا ہے نمازیں کیسی پڑھ کے آئے ہو؟ پڑھی ہیں بالفرض، پڑھی بھی ہے نا، تو اگلے سوال ہی بڑے ڈاڈے ہیں، کہاں پڑھی ہیں، کس طرح پڑھی ہیں، کیسی پڑھی ہیں، فوکس ہو کے پڑھی ہیں کہ بس ایویں بے دھیانی میں پڑھ لی ہیں، سنت کے مطابق پڑھی ہیں کہ سنت کے بغیر پڑھی ہیں۔ یقین کریں میرا دل دکھتا ہے، میری اپنی کچھ جاننے والی ایسی ہیں کبھی نماز نہیں چھوڑتی لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں ہے۔ اور دل دکھتا کس بات پہ ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی نماز میری سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کا عمل میری سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کا وہ نیک عمل چاہے اس نے نیک سمجھ کے کیا ہے، جب سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور آج ہم کہتے ہیں فضول سے اوچھے ہتھ کنڈوں میں ہم اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، ہم نے شامل کیا ہوا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز اور ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیوں رکھتے ہیں ہم فرق؟ ویسے تو ہم عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے بڑے برابر ہیں، ہم ہر کام میں ان کے ساتھ ہیں، تو پھر یہاں پہ کیوں پیچھے ہو رہی ہیں؟ دین کے معاملات میں کیوں ہم پیچھے ہو جائیں؟ شرم نہیں آتی ہمیں کہ ہم اپنے رب کے معاملے میں کنجوسیاں مار رہے ہیں، اپنے نبی کی سنت کو پورا کرنے میں کنجوسیاں مار رہے ہیں، حق کو تلاش کرنے میں کنجوسیاں مار رہے ہیں؟ اور ہم کرتے ہیں ایسا، ہم کمپرومائز کرتے ہیں، اور ہمیں صرف کمپرومائز آتا بھی یہیں پہ ہے۔ اچھا چلو پردہ نہیں کرتے ٹھیک ہے، یہ تو وہ فلاں بلا ساری باتیں، ہمارے پاس بڑے بے ڈنگے سے بہانے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں نماز پڑھتے سنت کے مطابق، ہمارا سجدہ زمین پہ نچ کے ہوتا ہے، بچھ کے ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کتے کی طرح تشبیہ دے کر خود کو نماز میں سجدے میں نہ جھکاؤ، اپنے سارے جسم کو ساتھ نہ لگاؤ، بلکہ تمہارے فاصلہ ہونا چاہیے تمہارے جسم کا زمین سے۔ 7 اعضاء پہ مشتمل ہے انسان کا سجدہ، چاہے وہ مرد کا چاہے وہ عورت کا ہے۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو ایک اور رفع الیدین میں ہم نے الجھایا ہوا ہے، ہاتھ نہیں ہم نے کھڑے کرنے، کیوں نہیں کھڑے کرنے؟ حق تلاش کرنا بہت بہت گہرا ہے، بہت کٹھن ہے، بڑی کاٹ ہے اس راستے میں۔ لوگوں نے سمجھ لیا بس ہم
ہمیں دین دے دیا گیا، بس مسلمان ہو گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں مسلمان، کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، بس اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر سوال کا جواب دینا پڑنا ہے۔ ہم عموماً یہ تو لوگوں کو سناتے ہیں نا، جب ہمیں کوئی تنگ کرے، کوئی ہرٹ کرے، کوئی ٹیز کرے، کہ یہ جو ہے ابھی بات ہو رہی ہے، کسی بھی معاملے کی بات ہو جائے، تو ہم اسے کہتے ہیں نا اللہ نے بدلہ لینا ہے، جس کے سینگ ہونے ہیں نا دنیا میں بکری کے، اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارنا ہے، تو قیامت کے دن ایکسچینج ہو کے سینگ، اس نے سینگ مارنے ہیں، اس کے اتار دیے جائیں گے جس نے مارے تھے، اور جس کے نہیں تھے وہ اس کو لگا کے وہ مارے گی اس کو۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا انصاف کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے انصاف پھر کہاں کہاں کرنا ہے۔ ہم جو کسی کو طنزیہ اور بدگمانی سے دیکھ بھی لیتے ہیں نا، یہ بھی ہمیں پوچھو نہیں ہے۔ جو ہم بدگمان بنا کے اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں، وہ بھی ہمیں پوچھو نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم کہاں پہ کھوئے ہوئے ہیں، کن محفلوں میں ہم رہتے ہیں، کن سوچوں میں الجھے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ سوچئے گا ضرور، حق تلاش کریں۔ یہ مسلک، یہ فرقے کچھ نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث، کوئی اہل دیوبند، کوئی اہل تشیع، کوئی اہل سنت، یہ سارے فرقے ہیں، ہم نے خود بنائے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان اور مومن بننے کے لیے پیدا کیا، توحید دے کر پیدا کیا تھا، مسلمان بنایا تھا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین، اس کے پیرنٹس، اس کے گھر والے اسے یہود، ہنود، مجوس بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں مسلمان پیدا کر دیا گیا، ہم مسلمان گھرانوں میں اللہ کا شکر ہے پیدا ہو گئے ہیں۔ مومن بننا ہے ہم نے، مومن بننے کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ کیا ہم وہابی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنی ہیں، ہم تشیع ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، کیا یہ فرقے ہم نے بنا لیے؟ جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں ہم کبھی پوچھتے ہیں؟ جب دشمن ہم پہ حملہ کرتا ہے وہ ہم سے پوچھتا ہے تم سنی ہو کہ وہابی ہو؟ کبھی کسی نے پوچھے؟ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں کسی سے پوچھتا۔ فرشتے نے بھی نہیں کبھی پوچھا ہاں بھائی تم کون سے مسلک سے ہو، دیوبندی ہو کہ شیعہ ہو کہ وہابی ہو کہ سنی ہو؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا، پوچھنا بھی نہیں ہے کسی نے، پوچھنا ہے ہی نہیں، پوچھ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ رکھی نہیں گئی یہ پوچھ، یہ بات ہی نہیں رکھی گئی ہماری شریعت میں، اور ہم پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ آپ کو میری باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی، میں کیا بات کر رہی ہوں آج، کیونکہ ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے، لیکن یقین کریں یہ ہمارے معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے۔ ہم ہاتھ اٹھانا چاہیں گے، وہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، وہ میرے بھائی کیا کہیں گے، میری ماں، میرے پیرنٹس کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میں وہابی ہو گئی ہوں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسے ہمارا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ کسی کے ڈر سے ہم حق نہیں اپنا پاتے؟ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، محراب بنانے کے لیے، کہ ہم بتانے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں، ہم کیا کر لیتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھ لے تو پڑھ لے، ورنہ بیٹھ گئے 2 رکعت، ہم دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد ہم سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں یا نیچ کے بچ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم اپنا ماتھا رگڑتے ہیں۔ میں ان کو سچی بات بتا رہی ہوں، ایک اسکالر نے بات بتائی تھی کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے ایک شخص کو دیکھا تھا، تو وہ بھی رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا تھا اس شخص سے، پھر جا کے اس کا ذرا کندھا ہلایا، پوچھا کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو، کیا بات ہے، تمہارے سال میں کوئی تکلیف ہے، بتاؤ کوئی حل کرتے ہیں اس کا۔ اس نے کہا نہیں یار کوئی تکلیف نہیں ہے، بدن ٹھیک ہے بالکل۔ وہ جو باتیں ہیں نا وہ سکون نہیں لینے دیتی، کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ میرا سارا خاندان جدی پشتی نمازی ہے اور مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میں نماز نہیں پڑھ پاتا، تو اب میں کیا کروں؟ تو وہ بس میں ماتھے کو رگڑ کے اپنے ماتھے پہ محراب بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ بھائی یہ مسلمان ہیں ہم آج کے، یہ سوچے ہماری،
پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ لیں تو دکھاوے کی، اور نہ پڑھیں تو اس کے اندر بھی ایک دکھاوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں ہم نے کہاں پہ جانا ہے، کیا بنتا ہے ہمارا. آگے اللہ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا. قرآن کا نا بڑا پیارا اصول ہے، جہاں بات کرنی ہے نا کافروں کی، نافرمان لوگوں کی، ظالموں کی، کفار کی، فاجروں کی، اللہ نے نیک لوگوں کی بات بھی ساتھ ہی کر دینی ہے. جنت کی بات کریں تو جہنم کی بات بھی ساتھ کریں گے. بشیر خوشخبری کی بات ہوگی تو ڈرایا بھی ساتھ ہی چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کاموں کو نا ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میرے بندے شوہے بھی نہ ہو جائے اور نا امید بھی نہ ہو جائے. اتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہیں. تو یہ انسان نا بڑی جلدی جذباتیت میں آ جاتا ہے، جلد بازی میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. پھر کیا ہوا؟ وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے. اب کیا ہے ان کے لیے؟ لہم جنات النعیم. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، جنتیں ہیں بڑی کھلی ہوئی روشن. اللہ اکبر. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، کبھی بھی نہیں نکلیں گے. اور یہ کس کا وعدہ ہے؟ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ وہ کبھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ رہیں گے. وہ اللہ ہے کون؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا غالب اور کمال حکمت والا ہے. اب اس کی حکمتوں کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ کرتا کیا کیا ہے؟ خلق السماوات، وہ پیدا کرتا ہے کس کو؟ آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے. ترونہا، کہ تم دیکھتے ہو ان کو. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ القا، اور اس نے گاڑ دیے فی الارض، زمین میں پیدا کر دیے اس نے زمین میں. کیا